اگلی ہماری صورت ہے سورۃ اللیل، مکی سورہ، 1 رکوع، 21 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا جب وہ چھا جائے، رات چھا جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جب، تجلی جب وہ روشن ہو جائے۔ اور روشن کیسے ہوتی ہے؟ رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے اور سورج نکل آتا ہے۔ وما، اور قسم ہے جو، خلقہ پیدا کیا گیا، الذکر نر کو، والانثی اور مادہ کو۔ قسم ہے پیدا کرنے کی، کس چیز کے؟ نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑا بنایا۔ اب کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے اس پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے پھر کرتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں کہ جب مکمل طور پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر دن کی قسم کھاتے ہیں کہ جب مکمل طور پہ روشنی ہو جاتی ہے، جس سے کیا پتہ چلا؟ رات کے بغیر دن نہیں ہوتا اور دن کے بغیر رات نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ سمجھ آئی کچھ؟ جی، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں یا ایک جیسی ہیں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک چیز ہو تو دوسری کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ رات جائے گی تو دن آئے گا، دن جائے گا تو رات آئے گی۔ اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا کہا ماننا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چھوڑ دیں تو دنیا کا نظام درم بھرم ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے مطابق جب اللہ کہتا ہے کہ رات تو رات ہوتی ہے، جب کہتا ہے دن، وہ دن روشن ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی روز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اپنا کام دیا ہوا ہے اور وہ اپنے کام کو مکمل انصاف کے ساتھ اور فرمانبرداری کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ جوڑے کی۔ کون سا جوڑا؟ مرد اور عورت کا جوڑا۔ دیکھیں یہ دونوں بھی بالکل اپوزٹ ہیں، ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے دن کے بغیر رات ممکن نہیں، رات کے بغیر دن ممکن نہیں، بالکل اسی طرح مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے اور عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے اللہ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا بتا رہے ہیں؟ ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور ان کی قسمیں کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اِنَّا، بے شک، سعیکم، تمہاری کوششیں، لشتّا، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ جی، کیسے؟ کیونکہ مرد کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فزیکلی بہت سٹرونگ بنایا، ہم عورتیں اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی۔ اب عورت کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس کو کتنا سٹرونگ بنایا کہ وہ اس کے بغیر گھر کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ باہر کا نظام مرد کے بغیر نہیں چلتا، گھر کا نظام عورت کے بغیر نہیں چلتا۔ اب یہ مجھے نہ کہیں آپ کہ ہاں ہم عورتیں تو باہر بھی جا کے کام کر لیتی ہیں، ہاں وہ کرتی ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بیسکس کو دیکھا جائے تو عورت جو ہے وہ گھر کی حکومت چلاتی ہے اور مرد باہر کی حکومت چلاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، وہیں سے ایک مکمل اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہاری کوششیں بھی تمہارے وجود کی طرح الگ الگ اور مختلف ہیں۔ اب یہ کوششیں کیسی ہیں؟ ان کوششوں کی ڈیٹیل آگے بتائی جا رہی ہے، بہت خوبصورت آیات۔ فَأَمَّا، پس لیکن، من، وہ شخص جو، اعطا، وہ جو دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے، واتقا، اور بچتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کیا؟ جی، انڈرسٹوڈ ہے، دینے کی چیز۔ دینے کی چیز میں کیا شامل ہے؟ مال، مال یا کوئی بھی ایسی چیز کو، اللہ کی کوئی بھی نعمت کسی کو دیتا ہے۔ دیکھیں علم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، اب مال میں
کتنا دیتا ہے وہ یہاں نہیں لکھا ہوا، وہاں آپ کو آزادی ہے، آپ کی اپنی مرضی، جتنا بھی دیں، تھوڑا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں یا بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہاں صرف دینے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو دیتا ہے واتقا، اور بچ جاتا ہے یا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس چیز سے بچتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے، بالکل، گناہ کے کاموں سے، اور اپنے نفس کے حاوی ہونے سے، کیونکہ نفس کیا کہتا ہے جب وہ دیتا ہے تو نفس کیا کہتا ہے؟ غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ہے، دوسروں میں کیوں بانٹ رہے ہو، مفت کا مال ہے، مت دو، سامنے والا پتہ نہیں ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس قسم کے نیگیٹو خیالات آنے کے باوجود وہ ان خیالات سے بچتا ہے، نفس پہ قابو پاتا ہے، اس کے باوجود وہ دیتا ہی دیتا ہے۔ آتا، وہ دیتا ہے، کتنا دیتا ہے؟ اپنی مرضی۔ کیا دیتا ہے؟ کوئی بھی استعمال کی چیز، کوئی بھی نعمت، واتقا، اور بچ جاتا ہے، وصدق، اور سچ کر دکھاتا ہے، سچ مانتا ہے، کس چیز کو؟ بالحسنی، بھلائی کے کاموں کو۔ دیکھ لیں، دینا بھلائی کا کام ہے نا جی، تقوی بھلائی کا کام ہے۔ یہ وہ شخص ہے، دیکھیں یہاں پراپر ایک شخص کی پکچر بتائی جا رہی ہے، سوچیں آپ ہم کہاں فال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو دیتا ہے تقوی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر، یا اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ یہ صدقہ خیرات تو قبول کر لے۔ اور ساتھ میں وہ صدق، وہ سچ سمجھتا ہے، کس چیز کو؟ بالحسنی، نیکی کے کاموں کو۔ کیا سچ سمجھتا ہے؟ اور نیکی کے کام اس کو پتہ کدھر سے چلیں؟ قرآن سے، جس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے قرآن کی آیات کو سچ سمجھتا ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ دو، کس کو دو؟ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم مسکین، پھر مسافر، اینڈ سو آن، پوری لسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑا دی۔ دو، ہر ایک کو دو، سب کو دو، اگر میں نے تمہیں دیا، کیونکہ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، سب کے ساتھ اس کو شیئر کرو۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ سچ سمجھتا ہے نیکی کے کاموں کو، کہ جو اللہ نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ فَسَا، پس جلد ہی، نُيَسِّرُ، ہم آسان کر دیں گے، ہم آسان کر دیں گے، ہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے ہم آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، سب سے زیادہ آسان۔ کیا آسان کر دیں گے؟ دیکھیں کنیکشن ہے اس کا بہت، یہ بھی بہت ڈیپ آیات ہیں۔ ہم اس کے لیے اس کی اس نیکی کے کام کو آسان بنا دیں گے۔ کون سا نیکی کا کام؟ دینے دلانے کا کام، لوگوں کی ہیلپ کا کام، حقوق العباد، کیونکہ حقوق العباد کے ساتھ وہ حقوق اللہ کا خیال، تقوی کی بات ہو رہی ہے، تو تقوی، ڈر جو ہے وہ صرف اللہ کا، انسانوں کا ڈر نہیں۔ ہم بھی ڈرتے ہیں، کس سے؟ زمانے سے، لوگوں سے، برادری سے نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ جو ایسا کرے گا، نیکیوں کو سچ کر دکھائے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، ہم اس کو نیکی کی توفیق دیں گے، ہم اس کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان بنا دیں گے۔ یہ ہے ایک پکچر، ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے۔ اب ایک اور شخص ہے اس کے اپوزٹ، وَأَمَّا، اور رہا وہ شخص، من، جو بخلا، وہ بخل کرتا ہے۔ بخلا یا بخل کرنا کیا ہے؟ کنجوسی، جو کنجوسی دکھاتا ہے، میرا مال میں کیوں دوں دوسروں کو۔ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی برتتا ہے، کس سے؟ رب سے۔ وہ اتنا کیونکہ جو دینا دلانا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے، اس کی خوشی کے لیے ہے، لیکن وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے رب کی خوشی کی اس کو پرواہ ہی نہیں۔ وَكَذَّبَ، اور وہ جھٹلاتا ہے، بِالْحُسْنَى، بھلائی کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو جھٹلاتا ہے۔ کیسے جھٹلاتا ہے؟ کہ جو قرآن میں بتایا کہ کس کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیوں دینا ہے، ان سب کو، یا بھلائی کے کام، کوئی بھی نیکی کا کام، کسی کی بھی ہیلپ کرنا، وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو مان کے نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت میں لگاتا ہے، اپنے نفس کو تجارت میں لگاتا ہے۔ کوئی اس کو نفع کے ساتھ فروخت کرتا ہے اور کوئی اس کو گھاٹے کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔ نفع کے ساتھ فروخت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک،
کوئی بھی کام اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کر رہے ہیں. اور گھاٹے میں فروخت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں سارا دن گزار دیتا ہے. تو اس نے اپنے نفس کو تجارت میں لگایا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شخص جو بخل کرتا ہے، بے نیازی برتتا ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ، وکذب، اور وہ جھٹلاتا ہے بالحسنی، نیکی کے کاموں کو، اس میں آگے نہیں بڑھتا، کرتا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسا، پس جلد ہی، نیسرو، ہم آسان کر دیں گے، ہو اس شخص کے لیے، للعسرا، سخت راستہ. کون سا سخت راستہ؟ یہ گناہوں کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کو گناہوں میں اور زیادہ مزہ آئے گا. پچھلا کون شخص ہے؟ وہ شخص جس کو نیکیوں سے محبت ہے، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان بنا دیں گے اور اس کو نیکی کرتے ہوئے مزہ آئے گا، اس کا دل خوش ہوگا، اور وہ اس خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کی خوشی کے لیے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بن جائے گا. لیکن یہ بدقسمت جس نے اپنے مال کو جمع کر کے رکھا، صرف اپنے لیے استعمال کیا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں اس کے مال کی محبت اور زیادہ ڈال دیں گے اور اس کو اور زیادہ بے نیاز کر دیں گے، اور اس کے گناہوں میں اس کو اور زیادہ مزہ آنے لگے گا، اور اس کو گناہوں کا موقع بھی بار بار دیں گے، توفیق بھی دیں گے کہ تو نے میری نافرمانی کے کام کرنے، چلو کرو. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. وما، اور نہیں، یغنی، کام آئے گا، عنہ، اس سے، مالہ، اس کا مال. یہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو استعمال کر رہا ہے، یہ اس کے کام نہیں آنے والا. اذا، اس وقت جب، تردہ، جب وہ نیچے گرایا جائے گا. اب اس ایک ورڈ کو دیکھیں، تردہ. تردہ مینز اوپر سے کسی کو نیچے گرانا. کہاں گرے گا یہ؟ جہنم میں. جہنم کہاں ہے؟ نیچے. سجین کی بات ہو رہی ہے نا، نیچے نیچے. جب اس کو جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا یہ مال جو اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگایا، وہ اس کو اس جہنم سے بچا نہ سکے گا. استغفر اللہ. انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمے ہے، للہدا، رہنمائی کرنا. اے انسان، اب تیری مرضی ہے، رہنمائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، راہ اللہ دکھائے گا. اگر تو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا چاہے گا، اللہ تیری رہنمائی کرے گا. لیکن اگر تو ٹیڑھے راستوں پر چلے گا، شیطان کے راستوں پر چلے گا، اس کی رضا کے کام کرے گا، تو اللہ تیرے لیے وہ راستے آسان بنا دے گا. وَإِنَّا، اور بے شک، لنا، ہمارے لیے ہے، للآخرہ، آخرت. آخرت اللہ کے لیے، والأولی، اور دنیا بھی. اولا مینز پہلے. پہلے کیا ہے؟ دنیا. دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں. تو اے انسان، اپنے رب کو، اپنے مالک کو خوش کرنے والے کام کر جا، تاکہ تجھے وہاں جہنم سے آزادی مل جائے. فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں ڈراتا ہوں تم کو. اے انسانوں، میں ڈراتا ہوں تم کو، نارن، ایک ایسی آگ سے، تلظا، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. پیچھے بھی یہ ورڈ ہم پڑھ چکے، لظا، وہ آگ جو گوشت پوش سب کو چاٹ لے گی، اچک لے گی، اس کو بالکل ختم کر دے گی. لا یصلاھا، نہیں داخل کیا جائے گا، نہیں پھینکا جائے گا، ہاں اس جہنم میں، الا، مگر، الاشقا، بدبخت، ہر بدبخت کو اس میں ڈالا جائے گا. کون ہے یہ بدبخت، بدقسمت، ان لکی پرسن؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں لکی ہے اور فلاں ان لکی ہے. یہ ان لکی پرسن کون ہے اللہ کے ہاں؟ الذی، یہ وہ شخص ہے، کذبا، جس نے جھٹلایا. کس چیز کو جھٹلایا؟ اللہ کے احکامات کو جھٹلایا. اللہ کا حکم کیا تھا؟ میری فرما برداری میں لگ جا، نیکی کے کاموں میں لگ جا، لیکن اس نے اس کو جھوٹ سمجھا، مذاق اڑایا. وتولا، اور منہ موڑا، آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کو اپنایا، دنیا کو ترجیح دی، اور آخرت کو کمانے میں کوئی وقت ہی نہیں لگایا. وسا، اور ان قریب، یجنبھا، بچا لیں گے ہم، ہاں اس کو، اتقا، جو ڈرنے والا ہے. پیچھے پڑھا نا، آتا واتقا،
من آتا واتقا، وہ جو دینے والا ہے اور ڈرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے اس میں اس شخص کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، لیکن اسی آگ سے ہم بچائیں گے اس شخص کو جو ڈرنے والا ہے۔ کن سے ڈرنے والا؟ اللہ سے ڈرنے والا، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس نے نیکیوں کے کام کیے، اپنی آخرت کی تیاری کر لی۔ الذی، اب یہ ڈرنے والا متقی شخص کون ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ الذی، یہ وہ شخص ہے، یؤتی، جو دیتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، یتزکا، کہ وہ اس کو پاک کر دے۔ اب آئیں اس طرف، یہ کون سا مال ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے؟ صدقہ، خیرات۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو بہت کلیئر ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبروں کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ بھی پاکیزگی میں شامل ہو گیا۔ صدقہ، خیرات، جو بھی اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، مالہو، اس کا مال۔ دیکھیں یہاں کسی اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی کوئی کہ صرف صدقہ دیتا ہے یا صرف زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں، جو بھی یؤتی مالہو، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، یتزکا، پاکیزگی کے لیے، وہی پاک ہونے والا ہے۔ وما، اور نہیں، لأحد، کوئی ایک، کسی ایک کے لیے، عنده، اس شخص کے پاس، من میں سے، نعمت، کوئی نعمت، تجزا، کہ وہ اس کا بدلہ اتارے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا وہ شخص جو اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ شخص ہے کہ کسی کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں دیتا۔ دیکھیں ہم بھی دیتے ہیں نا، کس کو دے رہے ہیں؟ وہ جس نے مجھے دیا تھا، وہ فلاں نے نا مجھے اتنے پرائز کا گفٹ دیا تو اب مجھے اس کا ڈبل کا دینا ہے، زیادہ قیمتی تحفہ اس کو دینا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بدلے کے لیے نہیں دیتا کہ کسی کا اس پہ بدلہ ہے تو اس کو چگانا ہے اس کو، نہیں، وہ صرف اور صرف کس لیے دیتا ہے؟ الا، سوائے اس کے، کس لیے دے رہا ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ابتغاء، تلاش ہے اس کو، وجہی، چہرے کی، اور ربہ، اپنے رب کی، العالی، جو بہت جلیل القدر ہے۔ اپنے رب کے دیدار الہی کی خاطر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اب آپ اس کو یوں سمجھیں، دنیا میں فار ایگزامپل کوئی میچ ہے اور اس میں آپ کا فیوریٹ کوئی پلیئر ہے، تو آپ صرف اور صرف اس کے دیکھنے کی خاطر، ہاں کہ وہ آپ اسٹیڈیم میں بیٹھے تو بہت دور دور چھوٹی چھوٹی نظر آتے ہیں، اسکریننگ پہ ان کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹکٹ لیتے ہیں، مفت میں ملتا ہے؟ نہیں، پیسے دیتے ہیں نا۔ تو کیا اللہ کے دیدار کے لیے کچھ نہ خرچ کریں؟ اور وہ دیدار، جس کا دیدار جب مومن کریں گے تو ان کا حسن، ان کا نور اور زیادہ بڑھتا جائے گا، اور اس دیدار کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، کہیں گے نہیں، کچھ اور چاہیے، نہیں، تیسری بار تو وہ یہی کہیں کہ یا اللہ اب تیرے دیدار کے بعد ہمیں کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہے جو ہم تجھ سے مانگیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، اور کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، انشاءاللہ۔ اگلی سورہ ہے ہماری سورۃ الضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے اس کا، اور 11 آیات ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 راتوں تک نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تہجد کی بات ہو رہی ہے، عشاء کی نہیں، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شیطان آپ کے پاس یہ قرآن کی آیات لے کر آتا ہے اور پھر آپ اس کو گھڑ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جب فترۃ الوحی تھی، فترۃ الوحی کیا ہے؟ وحی آئی اور اس کے بعد اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ وقت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری تھا۔ آپ بہت تکلیف میں تھے، بہت پریشان تھے، اور بہت مایوس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن روایات ملتی ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو
کہیں اونچی جگہ سے گرا دیں گے. یعنی کوئی آپ کو زندگی میں دلچسپی نہیں رہی کہ یا اللہ یہ وہی آنا کیوں بند ہو گئی ہے، کیا ایسا ہو گیا ہے. اور پھر دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے چھوڑ دیا یا ناراض ہو گیا یا کیا ایسا ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اس میں اب اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ وہی جو آپ کے پاس نہیں آتی تھی تو اس کی وجہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ مینز دھوپ کی قسم، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. واللیلی، قسم ہے رات کی. اذا، جب. سجا، جب وہ طاری ہو جائے، سکون کے ساتھ چھا جائے اس کا اندھیرا ہر طرف. دن اور رات کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں لاجک کیا ہے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، رات کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو جائے. اب آپ اتنے جو غمزدہ ہیں، غم کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جائے، اس کے بعد ایک دن ضرور نکلتا ہے. تو وہ جو وحی کا سلسلہ آپ پہ منقطع ہو گیا تھا یہ فار ایور کے لیے نہیں. اب دیکھیں دن چڑھایا اور اب وحی کا آنا آپ پہ شروع ہو گیا ہے. ماں نہیں، ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، نہیں ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، رب کا، آپ کے رب نے. کیونکہ لوگ کیا کہتے تھے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. نہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما، اور نہ ہی قلا، نہ ہی وہ ناراض ہے. ہوتا ہے نا جب کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تو پہلا خیال کیا آتا ہے، ہائے فلاں مجھ سے ناراض ہے. نہیں، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. تو پھر کیا بات ہے، وللآخرۃ، اور آگے آنے والا وقت، خیرٌ، وہ بہتر ہے، لکا، آپ کے لیے، من الاولی، اس وقت سے، پہلے والے وقت سے. اگلا وقت اس پچھلے وقت سے بہت بہت بہتر ہونے والا ہے. اب وقت کون سا ہے، مکی سورہ ہے. مکہ میں حالات کیسے ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ، سب آپ کو تبلیغ سے روکنے پر تلے ہوئے ہیں. اور نہ صرف روکنے پہ تلے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے. یہی وجہ ہے کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے بعد مکہ کے مظالم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچایا. آپ کو ہجرت کروائی کدھر، مدینہ میں، اور مدینہ میں آپ کو خوب خوب عزت دی گئی اور آپ کو تبلیغ کرنے کا بہت اچھے سے سکون کے ساتھ موقع ملا. وَلَسَوْفَ، اور البتہ ان قریب، یعطیک، ہم دیں گے تجھ کو، یعطیک، دے گا تجھ کو، رب کا، تیرا رب تجھ کو عطا کرے گا. فَتَرْضَىٰ، پس تم خوش ہو جاؤ گے. کیا عطا کرے گا، پہلی بات تو وحی، کہ ابھی جو پہلی وحی آئی تھی اس کے بعد سلسلہ کٹ گیا تھا. اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور وحی آتی رہیں گی تمہارے پاس. قرآن کی آیات کتنی ہیں، 6666. یہ سارا جو اللہ کی نعمت ہے وہ تمہیں اس سے نوازے گا. تمہیں نبوت مل چکی، اب تمہیں کتاب مل رہی ہے. فَتَرْضَىٰ، پس آپ خوش ہو جائیں گے. اور یہ جو غم کے دن ہیں، یہ جو غم کے مہینے ہیں، غم کے سال، کون سے والے، وہ جو سلسلہ وحی کا کٹ گیا تھا وہ سب آپ بھول جائیں گے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا کہ جب خوشی آتی ہے تو غم والی بات انسان بھول جاتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے. عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب اتنا کچھ، اتنی نعمتیں، حکمت کی نعمتیں، قرآن کی نعمتیں، صحابہ کرام کا ساتھ، خاتم النبیین ہے آپ، مقام محمود کا وعدہ کیا گیا آپ سے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور ذرا سوچیں کہ پہلے آپ کا حال کیا تھا. اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں. علم، کیا نہیں، یجد کا، پایا تجھ کو، یتیمن، یتیم، کیا آپ یتیم نہیں تھے. یتیم کون ہوتا ہے، جس کا باپ نہ ہو. بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ جب پیدا ہوئے آپ یتیم تھے. کیا آپ یتیم نہیں تھے.
بالکل تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآوا، پس ٹھکانے کا بندوبست کیا۔ کیسے؟ دادا نے پالا، دادا کی وفات کے بعد چچا نے پالا اور بہت پیار اور محبت سے پالا۔ آپ کو اپنے یتیم ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ دیکھیں یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ نہ ہو، جس کا سرپرست نہ ہو، تو کوئی اس کی پرواہ کرتا ہے؟ نہیں، ادھر ادھر رلتے رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ادھر ادھر رلوانے سے بچا لیا، آپ کی حفاظت کی اور آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو، ضالًا، ضالًا کا لفظی معنی ہے گمراہ، لیکن یہاں ہم گمراہ اس کا معنی نہیں لیں گے، بلکہ ضالًا سے مراد کیا ہے؟ ناواقف راہ۔ ناواقف راہ، آپ کو، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ۔ فہدا، پس ہدایت دی۔ آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ نے کتاب دی۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو علم دیا، ایسا علم جو آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا، ایسا علم جس میں قیامت تک کے آنے والے تمام حالات بتائے گئے۔ کیا آپ ناواقف راہ نہیں تھے؟ کیا آپ کو تو ایمان کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ فہدا، کیا پھر آپ کی رہنمائی اللہ نے نہیں کی؟ کیا آپ کو نبی نہیں بنایا؟ اور پھر ساتھ میں صحابہ کرام کا اچھا بہترین ساتھ نہیں دیا؟ کیونکہ آپ رہنمائی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے ارد گرد بھی آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جب حالات اچھے نہ ہوں تو آپ، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو صرف آپ کے پاس آتی تھی، کسی اور کے پاس تو نہیں آتی تھی، لیکن آپ کو سننے والے لوگوں کا بندوبست بھی اللہ نے کیا۔ کن کی صورت میں؟ صحابہ کرام کی صورت میں۔ وہ آپ سے سنتے، وہ لکھتے، وہ یاد کرتے، اور اللہ نے آپ کے مدد کا بندوبست کر دیا۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو، عائلاً، نادار، مفلس، غریب، آپ غریب تھے، فَأَغْنَا، پھر مالدار بنا دیا، آپ کو مال عطا کیا۔ اور مال آپ کے پاس کب آیا؟ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ ایک تاجر پیشہ عورت تھی اور پھر ان کی تجارت کو آپ نے آگے چلایا۔ فَأَمَّا، پس چاہیے کہ، الیتیمہ، یتیم کو، فلا، پس نہیں، پس جو یتیم ہے، فلا، پس نہیں، تقہر، نہ آپ اس کے ساتھ سختی برتیں، آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، کیونکہ آپ خود یتیم تھے، اللہ نے آپ کے ساتھ سختی نہیں کروائی، آپ پہ رحم کیا، تو اللہ نے آپ پہ رحم کیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس کام کو آگے چلاؤ۔ کون سا کام؟ یتیم پر رحم کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، کیونکہ عرب معاشرے میں یتیم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو ادھر ادھر لوگ ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں کیا بتایا؟ نہیں، تم نے یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ یتیم کے ساتھ سختی مینس مار پیٹ نہیں کرنا، اور کھانے پینے کا ان کا بندوبست کرنا ہے۔ جب بھی کوئی یتیم آئے تو تم ان کی مدد کرو۔ اور یہاں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ، اور عید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کو چپ کروائے، اس سے پوچھا، تو اس نے کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ اور پھر اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس رہا یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، پس نہ تم ان کے ساتھ سختی کرنا، نہ ان کو دبانا، وَأَمَّا، اور رہا السائل، مانگنے والا، جو مانگنے والا ہے، فلا، پس نہیں، تنہر، نہ ان کو جھڑکو۔ جھڑکنا کیا ہے؟ ڈانٹنا۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کوئی ہم سے کچھ مانگ رہا ہو تو ہم دے بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے بھی کیا ہے، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، اور ساتھ میں ایک دو باتیں بھی سنا دی، اس کو کہتے ہیں جھڑکنا۔ نہ تم کسی مانگنے والے کو جھڑکنا۔ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی کچھ مانگے اور تم افورڈ نہ کر سکو تو اس کو نرمی کے ساتھ بتاؤ کہ ابھی میں نہیں دے سکتا، لیکن جب میرے پاس ہوگا، اللہ مجھے نوازے گا تو میں آپ کو ضرور دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ صبر کی تلقین بھی ہو گئی، رحم بھی ہو گیا، اور جھڑکنے سے بھی انسان باز رہا۔ وَأَمَّا، اور جو بِنِعْمَتِ رَبِّک، جو نعمت تیرے رب کی ہے، فحدث، پس اس کو بیان کرو، اس کو دکھاؤ۔ اب اس آیت کو تھوڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور کن میں یہ رسم و رواج وغیرہ اور دنیاوی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، تو ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں قرآن میں تو ہے
کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس کو تو دکھاؤ نا، اس کو بیان کرو. نہیں، یہ اس نعمت کی بات نہیں ہو رہی. کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس اللہ کی نعمت کیا تھی؟ نبوت، کتاب قرآن سنت، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. رب نے جس نعمت سے آپ کو نوازا یعنی کہ قرآن کی آیات کو فحدث بیان کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، تبھی لوگ اس پر سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اور یہی ہے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ کے ہمیں بھی یہ بات کہی گئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جتنا قرآن ہم تک پہنچ چکا الحمدللہ رب العالمین، اس کو ہم نے سمجھا، اس سے ہم نے کچھ سیکھا. کیا کرنا ہے؟ اب اپنے رب کی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس آیت پر عمل کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اور سنت کیا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے تاکہ جو ہم نے سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچائیں. آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.